بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لیٹر رائٹنگ سیکھنے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم اپلیکیشن لکھنا سیکھے تھے، تو آج ہم لیٹر پہ کام کر رہے ہیں کہ لیٹر کیسے لکھتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ لیٹر از اے ریٹن کمیونیکیشن آف انفارمیشن وچ از اینی کائنڈ آف انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی لیٹر کے دو ٹائپس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فارمل لیٹر، اور نمبر 2 انفارمل۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے فارمل لیٹر، دوسرا ہوتا ہے انفارمل لیٹر۔ ٹھیک ہے، جو فارمل لیٹر ہوتا ہے وہ آفس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فار سپوز فارمل لیٹر is used for office organization and institutions۔ ٹھیک ہے، تو جو فارمل لیٹر ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے آفس، آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اٹ مسٹ بی پیسو، امپرسنل۔ ٹھیک ہے، اینڈ نو اینی کائنڈ آف چیٹ۔ ٹھیک ہے، یہ جو فارمل لیٹر ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے آفس، آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنس کے لیے۔ یہ پیسو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کسی بھی قسم کی چیٹ وغیرہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہوتا ہے انفارمل۔ جو انفارمل ہوتا ہے، انفارمل لیٹر is used for chat۔ ٹھیک ہے، تو انفارمل لیٹر جو ہے اس میں ہم چیٹ کرتے ہیں۔ جیسے فار سپوز آج کل موبائل پہ ہم میسیج کرتے ہیں، وہ ایک انفارمل لیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی رولس نہیں ہوتا، وہ جو ہے صرف ہم چیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور جو ہم آفیسز، آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز کے لیے یوز کرتے ہیں وہ کیا ہو گیا؟ وہ فارمل لیٹر ہو گیا۔ اب پتہ چل گیا، دیر آر 2 ٹائپس آف لیٹر۔ نمبر 1 فارمل، نمبر 2 انفارمل۔ فارمل یوز ہوتا ہے آفس، آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی چیٹ نہیں ہوتی، نو اینی کائنڈ آف چیٹ۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی چیٹ وغیرہ استعمال نہیں ہوتی۔ دوسرا ہوتا ہے انفارمل لیٹر جو ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے کس کے لیے؟ چیٹ کے لیے۔ اس میں ہم چیٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ لیٹر کے ٹائپس کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم لیٹر لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فار سپوز ہمیں ہاسٹل کے مینیجر صاحب کو لیٹر لکھنا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ادھر مینشن کروں گا مینیجر کو، دی مینیجر۔ ٹھیک ہے، دی مینیجر صاحب، دی مینیجر۔ اس کے بعد مجھے اس کی آفس لکھنی ہے، آفس، فار سپوز اس کی آفس ہے، آفس نمبر 2 I-10 میں ہے، I-10 اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، اس کی آفس ہے I-10 اسلام آباد میں، اور نیچے ہم نے ایک لائن چھوڑ دینی ہے،
ٹھیک ہے، یہ لائن پھر بالکل خالی چھوڑ دینی ہے۔ اس کے بعد نیچے ہم نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے۔ فار سپوز آج میں جس دن لیٹر لکھ رہا ہوں تو 5 مئی 2021، ٹھیک ہے، 5 مئی 2021۔ اور اس کے بعد میں نے نیچے ہاسٹل نام لکھنا ہے، جیسے ہاسٹل نام ہے سائبر ہاسٹل I9 اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیچے ہم نے ایک لائن چھوڑ دینی ہے، پھر خالی لائن، یہ خالی لائن ہم نے چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے، یہ نہیں کرنا آپ، ایسا نہیں ہو کہ میں نے لکیر لگا دی ہے تو آپ بھی لکیر لگا دو، ٹھیک ہے، اس کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے پھر لکھنا ہے سبجیکٹ، ٹھیک ہے، سبجیکٹ۔ اور سبجیکٹ میں کیا لکھنا ہے؟ فار سپوز واٹر ایشو، ادھر پانی کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر ہم واٹر ایشو لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے پھر سے ہم نے ایک لائن خالی چھوڑ دینی ہے، پھر نیچے آ کے لکھنا ہے ریسپیکٹ سر، کامہ دے کر، پھر نیچے ایک لائن خالی چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے، ایک لائن پھر خالی چھوڑ دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے انٹروڈکشن، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن۔ اس کے بعد آپ یہاں سے انٹروڈکشن میں آپ یہاں سے جو بھی ایشو ہے یہاں سے اسٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا ایشو ہے آپ یہاں سے انٹروڈکشن میں یہاں سے آپ اسٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ کا پیراگراف کمپلیٹ ہوتا ہے، فار سپوز آپ نے یہ لکھ لیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر سے نیچے آ کے ایک لائن چھوڑ کے، فار سپوز ادھر پورا کر دیا نا، تو فار ایگزامپل آپ نے ادھر ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ لائن خالی چھوڑ کر نیچے لکھنا ہے یور اوبیڈینٹ، ٹھیک ہے، یور اوبیڈینٹ۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔